बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 1951 में एक इंतहाई अफसोसनाक सानिया हुआ कि पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान को रावलपिंडी के लियाकत बाग में कत्ल कर दिया गया। लियाकत अली खान को कत्ल करने वाले सईद अकबर थे, जिनको मौका पर ही पकड़ने की बजाय कत्ल किया गया था। पाकिस्तान के एक सीनियर साफी के मुताबिक उस वक्त लियाकत अली खान के कातिल सईद अकबर को आसानी से गिरफ्तार किया जा सकता था, गिरफ्त में लिया जा सकता था, लेकिन एक खास मकसद के तहत इसको मौका पर ही कत्ल कर दिया गया कि ना रहेगा बांस ना बजेगी रंग बिरंगी बांसुरी। यानी कि जब कातिल मौका पर ही कत्ल हो जाएगा तो इसके मुतालिक मजीद जांच पड़ताल और मजीद खबरें गर्दिश नहीं करेंगी। इस कातिल के पीछे कौन से वो राज थे जिनकी वजह से इस सईद अकबर ने पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान को कत्ल किया, वो सब दफन हो जाएंगे। और ऐसा ही कुछ हुआ। मगर आपको ये सुनकर शायद शदीद झटका लगेगा कि लियाकत अली खान के कातिल के 4 बेटों और बेवा को एबटाबाद कंज कदीम में एक घर अलाट किया गया और सख्त पहरे में उस वक्त की जदीद तरीन सहूलियात भी इन्हें मुहैया की गई थी और गुजर औकात के लिए शानदार वजीफा भी मुकर्रर किया गया। ये एक इंतहाई पेचीदा सवाल है कि पाकिस्तान के पहले वजीर आजम को कत्ल करने वाले सईद अकबर के पसमानदगान यानी इनके घर वालों, इनकी औलाद को एक घर क्यों अलाट किया गया और इन्हें इस सख्त सिक्योरिटी में क्यों रखा गया कि कोई भी शख्स इनसे ना तो कोई सवाल कर सके और ना ही इन्हें किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचा सके। लम्हा फिक्रिया यह है कि ना तो सईद अकबर ने कोई पाकिस्तान के लिए अजीम कारनामा सर अंजाम दिया था कि इन्हें शहीद कहा जाए और इन्हें शहादत का रुतबा मिला हो। इस कातिल के पसमानदगान को घर अलाट क्यों किया गया? अक्ल वाले लोग कहते हैं कि इन्हें ना तो घर मिलना चाहिए था और ना ही सिक्योरिटी मिलनी चाहिए थी और ना ही वजाइफ यानी कि एक भारी रकम मिलनी चाहिए थी। एक कातिल की औलाद पर इतनी मेहरबानियां क्यों की गईं? इन सब के पीछे बेशुमार गहरे राज पोशीदा हैं जो कि आज तक शायद इस कौम पर आश्कार नहीं हो सके, मां सिवाय चंद लोगों के। लेकिन ये भी हकीकत है कि चंद उस वक्त के असर और रसूख वाले लोग इस सारी कहानी को जानते हैं। इसके आगाज, अंजाम और इसके दरमियान क्या कुछ हुआ वो इससे बाखबर है। सोने पर सुहागा ये कि सईद अकबर की बेवा के घर पहरा देने वाले सिपाही से सईद अकबर की बेवा ने शादी कर ली। सिपाही खान से इसके मजीद 4 बेटे और 1 बेटी पैदा हुई। सईद अकबर के 3 बेटे यके बाद दीगरे अमेरिका में सेटल करा दिए गए। सईद अकबर के बेटों को अमेरिका में कारोबार के लिए पैसा भी दिया गया और वो अब करोड़पति बन गए हैं। जराये के मुताबिक इनके बेटों की खास पुश्त पनाही भी की जाती रही। इन पर एक खास वक्त तक नजर भी रखी गई थी। इनकी बेवा मां गुज़श्ता बरस 106 साल की उम्र में वफात पा गई है। ये तो बात हो गई लियाकत अली खान के कातिल के पसमानदगान की कि कैसे इनका ख्याल रखा गया, इन्हें मराद से नवाजा गया। याद रहे कि सईद अकबर कोई शहीद या पाकिस्तान के लिए कोई कारनामा सर अंजाम देने वाली शख्सियत नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान के कातिल थे, जो कि उस वक्त के सिक्योरिटी इदारों के मुंह पर एक धब्बा था कि एक मुल्क के वजीर आजम को किस तरह एक शख्स ने बड़ी महफिल बड़े जलसे में कत्ल कर दिया। लेकिन इनकी औलाद और बीवी पर इस कदर मेहरबानियां क्यों की गई, ये आज भी एक तलख सवाल है और शायद एक लंबे अरसे तक यह सवाल एक मखसूस तबका के सिरों पर तलवार बनकर लटकता रहेगा। अब बात करते हैं पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान के बारे में। लियाकत अली खान, जिसने भारत में हजारों एकड़ ज़राई जमीन, सैकड़ों मुलाजिम और करोड़ों रुपए मुल्क पाकिस्तान की खातर ठुकरा कर हिजरत की और अपना सब कुछ पाकिस्तान के लिए वक्फ कर दिया। इसकी अफसोसनाक और जालमाना शहादत के बाद इसके बच्चे स्कूल की फीसों और रोटी के चंद निवालों को तरसते रहे और इसकी बेवा की पेंशन भी बंद कर दी गई। मगर क्यों? जहां एक कातिल के घर वालों को बेजा मराद से नवाजा गया और उसी जगह उसी मुल्क के एक माया नाज वरासती तौर पर अमीर कबीर वजीर आजम की औलाद को पाई पाई के लिए मोहताज कर दिया गया। इनकी बेवा की पेंशन तक बंद कर दी गई। इस वजीर आजम के बच्चे भूख में बिलखते रहे, लेकिन किसी इदारे को इनकी पुश्त पनाही का ख्याल क्यों नहीं आया? एक तरफ एक कातिल के पसमानदगान इसके खानदान वालों को वज़ाइफ दिए गए, सिक्योरिटी दी गई, घर दिए गए, हर मरात दी गई, और दूसरी तरफ एक शहीद के खानदान को रुसवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। वजीर आजम लियाकत अली खानदान के पसमानदगान यानी कि इनके घर वालों को एक घर क्यों नहीं अलाट किया गया? इन्हें एक माकूल रकम क्यों नहीं दी जाती रही? इन्हें सिक्योरिटी क्यों नहीं मुहैया की गई? ये लम्हा फिक्रिया है
اور हर पाकिस्तानी पर वजीर आजम लियाकत अली खान का कर्ज अभी तक शायद बाकी है। इस सारी दास्तान को बयान करने के जहां बेशुमार मकासिद हैं, इनमें से एक यह है कि हमारी नई नस्ल को इल्म हो हम अपने मौसमों के साथ क्या क्या सलूक करते आए हैं। इस मोहतरमा को जनरल्स उठा उठा कर स्विमिंग पूल के अंदर फेंकते थे, वो फिर बाहर निकलती थी तो कहके लगते थे। पाकिस्तान के जितने कंजर और दल्ले थे वो सब अहलो अयाल वहां पहुंच गए। मैं वजीर आजम भुट्टो के खसूसी सेक्रेटरी नीज इनके बाएतमाद फर्द की हैसियत से मुल्क में इनके बाद दूसरा बाख्तियार तरीन शख्स बन गया था। याह्या खान इंटरव्यू में बाहर निकल आए, नशे में धुत थे। हुक्म दिया गाड़ी तैयार करो, मैं इसी वक्त रावलपिंडी जाऊंगा। ईस्ट पाकिस्तान का क्राइसिस तो कोई क्राइसिस ही नहीं था। असल क्राइसिस ये था कि नंग दड़ंग सदर को किस तरह अंदर ले जाया जाए। जब एक नेपाली दौरे पर गए, जहाज में इन्होंने इतनी पी ली कि चल नहीं सकते थे। जरा सा चलते पांव लड़खड़ाते और गिर जाते। लिहाजा कोई घंटा पौना घंटा जहाज फिजा में ही घूमता रहा कि इनका नशा उतरे कि चलने के काबिल हो, ताकि जहाज उतारा जाए। जून 1978 के गैर मामूली तौर पर गर्म दिन, मैंने खुद को बदनामे जमाना अटक जेल की एक कोठड़ी में कैद पाया। किस्मत की सितम ज़रीफी देखिए कि मैंने 25 साल पहले 1953 में एन इसी जिला से असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट पुलिस की हैसियत से अपने कैरियर का आगाज किया था। मैं इस जेल के नजदीक ही रहता था और दफ्तर जाते हुए हर सुबह इसके सामने से गुजरता था। मैं उस वक्त नौजवान होता था और पुलिस अफसर की वर्दी में मेरी शख्सियत निहायत दिलकश लगती थी। राहगीर मुझे मरूबियत और रशक की निगाहों से देखते थे, तहम मैं इन पर मुश्किल से ही निगाह डालता था, क्योंकि मेरा सर तो 7वें आसमान को छू रहा होता था। मैं अपने ताज़ा हासिल करदा फख्र और गरूर के आलम में आम इंसानों पर दूसरी नजर डालना भी गवारा नहीं करता था। मैं खुद को इस बदकिस्मत सूरत हाल में जो पा रहा था तो इसकी कहानी किसी यूनानी अलमिया से कम असराफरी नहीं थी। मैं अपने कैरियर की आखिरी बरस में इख्तियारात और इस्तेहकाक की इस बुलंदी पर पहुंच गया था कि जहां तक रसाई पाकिस्तान के किसी हुकूमती मुलाजम के लिए आम तौर पर मुमकिन ही नहीं है। मैं अफसर शाही के निज़ाम मरातब के सबसे ऊंचे दर्जे यानी 22वें ग्रेड में था और वजीर आजम भुट्टो के खसूसी सेक्रेटरी नीज इनके बाएतमाद फर्द की हैसियत में इनके बाद दूसरा बाख्तियार तरीन शख्स बन गया था। जब 4 और 5 जुलाई 1977 के दरमियानी शब पाकिस्तानी फौज ने मुल्क में मार्शल लॉ नाफज किया तो मुझे भी मिस्टर भुट्टो के साथ गिरफ्तार करके मार्शल लॉ ज़ाब्तों के तहत कैद में डाल दिया और तकरीबन 11 माह हिरासत या नजरबंदी में रखा गया। चूंकि मुझे मिस्टर भुट्टो को फंसाने के वास्ते तैयार किए गए जाल के लिए खतरा तस्वुर किया जाता था, इसलिए मुझे उस वक्त तक कैद में रखा गया जब तक अदालत ने इन्हें खतावार करार देकर सजाए मौत नहीं दे दी। आखिर अप्रैल 1970 में मुझे रिहा कर दिया गया। मिस्टर भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। रावलपिंडी में सुप्रीम कोर्ट में मिस्टर भुट्टो की पिटीशन की समाअत से पहले मैं लाहौर गया और एक दोस्त के घर ठहरा। वहाँ एक नौजवान मुझे मिलने आया। वो राना इफ्तिखार का छोटा भाई था। राना इफ्तिखार FSF का एक सब इंस्पेक्टर था। वो इस मुकदमा कत्ल का एक मुलजिम था और इसने हाई कोर्ट में एतराफी बयान दिया, जिसकी बुनियाद पर इसे भी 2 दीगर मुलजमान के हमरा सजाए मौत सुनाई गई थी। नौजवान ने मुझे बताया कि इसका बूढ़ा बाप भी इसके साथ आया है और घर के बाहर खड़ा है। जब मैंने इसे पूछा कि वो किस मकसद से आया है, इसने कहा कि लोगों के साथ बड़ा धोखा हुआ है और वो मेरी मदद लेने आया है। इसने अपनी बात की वजाहत करते हुए बताया कि इसका भाई FSF में सब इंस्पेक्टर था। मार्शल लॉ नाफिज होने के फौरन बाद इसे मोहम्मद अहमद खान के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ FSF के दीगर कई अफसरों को भी गिरफ्तार किया गया था, जिनमें डायरेक्टर जनरल और डिप्टी डायरेक्टर जनरल भी शामिल थे। एक दिन इसके भाई और 2 दूसरे गिरफ्तार सब इंस्पेक्टरों को मार्शल लॉ हेडक्वार्टर ले जाया गया, जहां इन्हें जनरल चिश्ती के सामने पेश किया, जो उस जमाने में CMLA का चीफ ऑफ स्टाफ था। इसने इन्हें कहा कि वो पाकिस्तान के दुश्मन भुट्टो को फांसी देना चाहते हैं। DG FSF और इसके डिप्टी पहले ही एतराफ कर चुके हैं कि इन्होंने मिस्टर भुट्टो के अहकामात के तहत नवाब मोहम्मद खान को कत्ल करवाया था और इन्हें मुआफी दे दी गई है। अगर वो भी मिस्टर भुट्टो को फांसी चढ़ाने में फौजी हुकाम की मदद करेगा तो इसकी जान भी बच जाएगी। अगर इसका भाई और इसके साथ 2 दीगर गिरफ्तार शुदा सब इंस्पेक्टर भी एतराफ कर लें और इस कहानी की तायद करें कि इन्होंने मिस्टर भुट्टो के हुक्म पर मोहम्मद अहमद खान पर गोली चलाई, तो इन्हें मुआफी दे दी जाएगी या मामूली सजाएं दी जाएंगी, जिन्हें आखिरकार मुआफ कर दिया जाएगा। अगर वो इनके अहकामात पर अमल करेंगे तो इन्हें FSF ही में रहने दिया जाएगा, तरक्की और अराजी दी जाएगी।
اگر انہوں نے عمل نہیں کیا تو انہیں محمد احمد خان کے قتل کا ذمہ دار قرار دے کر پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا۔ میاں طفیل محمد نے، جو کہ اس کے بھائی کے ساتھ ہی ملزم سب انسپیکٹر رانا ارشد کا سایہ تھا، ضمانت دی، چونکہ یہ وعدہ پاکستانی فوج کا ایک جنرل کہہ رہا تھا، اس لیے انہوں نے اس پر بھروسہ کر لیا۔ اس کے علاوہ مولانا طفیل کو بھی ضمانت دی تھی، جو کہ جنرل ضیاء کا ماموں مشہور تھا۔ ان کے خاندان کو امید تھی کہ مقدمے کے انتقام پر اس کے بھائی کو رہا کر دیا جائے گا، لیکن جب انہوں نے سنا کہ اسے رہا نہیں کیا گیا بلکہ اسے صرف بھٹو کے ساتھ سزائے موت سنائی گئی ہے، تو وہ دم بخود رہ گئے۔ وہ رونے اور گڑ گڑانے لگا کہ میں اس کے بھائی کی جان بچانے کے لیے کچھ کروں، مجھے اس بیچارے پر بڑا ترس آیا، لیکن میں اس آخری مرحلے پر ان کے لیے کچھ بھی کرنے سے خود کو قاصر پا رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اگلے دن آئے۔ میں نے اپنے ایک دو وکیل دوستوں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر دھوکے کا شکار بننے والے تمام لوگ سپریم کورٹ میں ایک خفیہ بیان جمع کروا دیں تو انہیں رہائی مل سکتی ہے۔ میں نے نوجوان کو یہی ہدایت کی۔ اس نے پوچھا کیا میں اسے کسی اچھے وکیل سے ملوا سکتا ہوں؟ اس زمانے میں اسپیشل برانچ کے افسر جیپ میں ہر وقت ہر جگہ میرا تعاقب کرتے رہتے تھے۔ میں ان سے بچ بچا کر رات کو دیر گئے اسے مشہور وکیل عابد حسن منٹو کے گھر لے گیا۔ وہ مقدمہ لینے پر راضی ہو گیا۔ اس نے اسے ایک سادہ پاور آف اٹرنی دیا اور کہا کہ وہ راولپنڈی جیل میں قید اپنے بھائی سے اس پر دستخط کروا لے۔ جب وہ نوجوان جیل میں اپنے بھائی سے ملا، اس وقت تک مارشل لا حکام کو سن گن مل چکی تھی۔ حکام بہت زیادہ چوکس تھے۔ انہوں نے نوجوان اور اس کے باپ کو پکڑ لیا اور انہیں زبانی کلامی دھمکایا بھی اور لالچ بھی دیا تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ جنرل چشتی نے پھر وعدہ کیا کہ وہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا، لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جانے کے بعد ہی ایسا ممکن ہے۔ وہ لالچ میں آ گئے۔ اس نوجوان کو ایف ایس اے میں براہ راست ASI لگا دیا گیا اور اس کے باپ کا منہ بند کرنے کے لیے آدھا مربع راضی دے دی گئی۔ جب اگلے دن میں مسٹر پٹیشن کی سماعت سننے کے لیے گیا تو میں نے باپ اور بیٹے کو کمرہ عدالت میں وکلا استغاثہ اعجاز حسین بٹالوی اور ایس اے رحمان کے ساتھ بیٹھے دیکھا۔ میں سمجھ گیا کہ انہیں خرید لیا گیا ہے۔ وقفے کے دوران کسی نے آ کر مجھے بتایا کہ پولیس میری کار کی نگرانی کر رہی ہے۔ میں نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ سماعت ملتوی ہونے کے بعد میں باہر نکلا تو دیکھا کہ وردی پوش پولیس والوں سے بھری ایک اور جیپ میری کار کے نزدیک موجود ہے۔ جب میں اپنے گھر جا رہا تھا تو اس جیپ نے آگے آ کر میرا راستہ روک لیا۔ ایک افسر جیپ سے اترا اور مجھے سیلوٹ کرنے کے بعد کاغذ نکالا۔ وہ 3 ماہ کے لیے میری گرفتاری اور اٹک جیل میں قید رکھنے کا حکم نامہ تھا۔ یہ امر واضح تھا کہ وہ مجھے دور رکھنا چاہتے تھے تاکہ میں ان کے منصوبوں کو ناکام نہ بنا سکوں۔ جیل میں مجھے شاہی احاطہ میں رکھا گیا، جہاں پر برطانوی اہل حکومت میں تاج برطانیہ کے مہمانوں کو رکھا جاتا تھا۔ دوسرے لوگوں کے علاوہ خان عبدالغفار خان کو بھی وہاں کچھ عرصہ رکھا گیا تھا۔ اس سیل میں 2 ایک جیسے کمرے تھے جو دوسری بیرکوں سے کافی دور اور بالکل الگ تھلگ تھے۔ مجھے قید تنہائی میں رکھا گیا تھا۔ ایک رات خوف نے مجھے جگا دیا۔ ایسا لگتا تھا کہ فطرت سخت غصے میں تھی۔ ہوا 200 میل فی گھنٹہ سے زیادہ کی رفتار سے چل رہی ہوگی۔ بارش کے تھپیڑے سیل کے دروازے سے ٹکرا رہے تھے اور بجلی کی چمک مسلسل کمرے میں آ رہی تھی اور رات کو دن بنا رہی تھی۔ بادلوں کی گرج سے کان بہرے ہوئے جا رہے تھے۔ سیل کے باہر ایک گھنا درخت موجود تھا۔ ہوا سے وہ بری طرح لہرا رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ کمزور چھت پر نہ گر جائے اور میں زندہ ہی دفن ہو جاؤں۔ طوفان گھنٹوں جاری رہا۔ میں تنہائی کی موت سے ڈرا ہوا تھا کہ مجھے خیال آیا کہ میرے سینے میں بہت سے راز ہیں اور اگر میں اچانک موت کا شکار بن گیا تو وہ بھی دفن ہو جائیں گے۔ اس وقت تک جیل آنا جانا تقریباً معمول بن چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں وقت نکال کر تفصیل سے اپنی کہانی لکھ ڈالوں۔ جب ایوب خان چلے گئے اور یحییٰ خان نے اب ایوب خان کے دفتر میں بیٹھنا شروع کر دیا تو انہوں نے کہا کہ میری کمانڈر آف چیف والی کرسی بڑی خوش قسمت کرسی ہے، اس کو وہاں لے چلو۔ چنانچہ وہ کرسی کمانڈر چیف کے دفتر سے پریزیڈنٹ کے دفتر میں لے جائی گئی۔ بطور صدر بھی وہ اس کرسی پر بیٹھتے تھے۔ وہ اتنا انا پرست تھا، اس کا خیال تھا کہ جس کرسی پر وہ بیٹھتا تھا وہ بڑی خوش قسمت کرسی ہے، تو اسے وہاں وہ لے گیا تاکہ وہ وہاں بھی خوش قسمت ثابت ہو۔ تو جس شخص نے اقتدار عارضی سنبھالا ہو اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنی وہ کرسی بھی وہاں لے جائے جسے وہ خوش قسمت سمجھتا ہے۔ یہ تو معمولی سی باتیں ہیں، لیکن اس سے انسان کی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے۔ میرے بھی تھوڑے بہت تعلقات رہے ہیں، بڑے خوشگوار رہے ہیں۔ یحییٰ خان نے پاکستان میں ساری ایجنسیوں سے سروے کروایا کہ الیکشن کے نتائج کیا ہوں گے۔ سول اور فوجی تمام ایجنسیوں نے اسے رپورٹ دی۔ ایسٹ پاکستان میں مجیب الرحمان کی اکثریت ہوگی، لیکن وہ اکثریت 51 سے 55% سیٹوں کی صورت میں اسے ملے گی۔ ویسٹ پاکستان میں کوئی پارٹی اکثریت میں نہیں آئے گی۔ کسی کی 10، کسی کی 15، کسی کی 20 سیٹیں ہوں گی،
لیکن بھٹو صاحب کی شاید دوسروں سے زیادہ ہو جائے، اس پر سب متفق تھے۔ مجھے اس کا ذاتی طور پر علم ہے کہ ان کی سکیم یہ ہے کہ مجیب الرحمان کی اکثریت ہوگی، لیکن اتنی زیادہ نہیں، غالب کی اکثریت نہیں ہوگی۔ اس صورت میں سچویشن یہ ہوگی کہ ایسٹ پاکستان سے لوگوں کا ترجمان مجیب ہوگا، وہاں بھی مضبوط مجیب، کمزور مجیب، ویسٹ پاکستان کے سیاستدانوں کی کھچڑی پکی ہوگی۔ اس طرح اقتدار ویسٹ پاکستان کی مضبوط فوج اور ایسٹ پاکستان کے کمزور نمائندے میں بٹے گا۔ مجیب الرحمان کو فوج وزیر اعظم بنا دے گی، چونکہ مجیب میں نہ اتنی عقل ہے، نہ فراست، نہ اس کو اتنی سپورٹ ہوگی۔ 5-6 مہینے کے بعد وہ اتنا غیر ہر دل عزیز ہو جائے گا کہ وہ اس کو بیٹھا سکیں گے۔ پھر یحییٰ خان بلا شرکت غیر اس ملک پر حکومت کریں گے۔ انتخابات سے پہلے رؤف فرمان علی، جو اس وقت فوج کے دماغ مانے جاتے تھے، موجودہ حکومت میں بھی ان کا نام چلتا رہا۔ مجھے نہیں معلوم کہ کیا حالات ہیں، چونکہ اندھوں میں کانا راجہ ہونے والی بات ہے، اور راؤ صاحب تھوڑی بہت سیاسی سوجھ بوجھ رکھتے تھے۔ یحییٰ خان کے زمانے میں رؤف فرمان علی کی ذات پر، ان کی سیاسی سوجھ بوجھ پر کافی بھروسہ کیا جاتا تھا، چونکہ سب سے مشکل مسئلہ ایسٹ پاکستان میں تھا۔ ان کو وہاں سویلین افیئرز کا انچارج لگایا گیا۔ سروس کے دوران میرے ان سے زیادہ تعلقات نہیں رہے، اور نہ کبھی ہم اکٹھے رہے۔ ہمارا ایج گروپ بھی مختلف ہے۔ وہ آپریشن کے لیے لندن آئے، آپریشن کے بعد وہ ہفتہ 10 دن میرے پاس ہی ٹھہرے، اس لیے کہ وہ گاؤں قلعہ نور کے ہیں اور برادری کے بھی ہیں۔ تو پہلی دفعہ ان سے مفصل ملاقات ہوئی، کیونکہ میری جاب انٹیلیجنس کی تھی، اس کا سیاست سے بڑا واسطہ تھا، اور وہ خود اس وقت فوج میں سیاست کے ایکسپرٹ تھے۔ اس لحاظ سے ان سے کافی بات چیت رہی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جو الیکشن آپ کرا رہے ہیں، اس میں کس قسم کا نتیجہ نکلے گا، تو پھر حکومت کی کس طرح سے بات بنے گی، اس لیے کہ اس پاکستان کے بے شمار لوگ لندن میں تھے۔ ان سے مل کے مجھے بالکل مختلف اندازہ ہوتا تھا۔ جو ویسٹ پاکستان کے لوگ تھے یا جو برسر اقتدار تھے، انہیں اس بات کا صحیح اندازہ نہیں تھا کہ ایسٹ پاکستانیوں کے ذہنوں میں کیا گزر رہی ہے۔ تو راؤ صاحب بڑے اچھے موڈ میں تھے۔ انہوں نے وہ ساری سکیم مجھے بتائی کہ الیکشن کے رزلٹ یہ ہوں گے، اس طرح سے اقتدار مضبوط فوج اور کمزور مجیب کے درمیان بٹے گا۔ پھر یہ کہ مجیب ایجیٹیٹر ہے، اس لیے وہ حکومت نہیں چلا سکے گا، پھر ہمارے لیے اسے ہٹانا بڑا آسان ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی خوش فہمی تھی۔ رؤف فرمان نے مجھے جو کچھ بتایا وہ اس وقت کے فوجی حکمرانوں کی اندر کی سوچ تھی۔ یحییٰ خان رؤف فرمان پر کسی حد تک انحصار کرتے تھے۔ اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ یحییٰ خان وہاں سرکاری دورے پر آئے۔ الیکشن سے تھوڑے دن پہلے کا واقعہ ہے کہ وہ بڑے فکر مند تھے کہ رؤف فرمان بیمار ہے، اسے فوری طور پر ایسٹ پاکستان بھجوایا جائے، کیونکہ وہاں حالات ٹھیک نہیں تھے۔ تو انہوں نے ہمارے میڈیکل ایڈوائزر سر الیگزینڈر ریمنڈ کو بلا کر خاص طور سے ہدایت کی کہ اس کا علاج جتنی جلدی ہو سکتا ہے کروائیں، تاکہ یہ جلدی ایسٹ پاکستان جانے کے قابل ہو۔ مجھے وہاں اس کی اشد ضرورت ہے۔ جب حالات خراب ہو رہے تھے تو ایسٹ پاکستان میں بگٹی بانی والے روز بروز حالات بگاڑ رہے تھے۔ لوگ سوچ رہے تھے کہ یہ حالات کس طرح سے ٹھیک ہوں گے، ان کا حل کیا ہوگا۔ اس دوران میں یحییٰ خان کا پشاور میں بنگلہ تیار ہو گیا۔ وہ مکان ان کا تھا، لیکن اس پر پیسے سارے سٹینڈرڈ بینک کے لگ رہے تھے، اور سٹینڈرڈ بینک پشاور کے مینیجر صاحب اسے بنوا رہے تھے۔ پروگرام یہ تھا کہ جب بنگلہ تیار ہو جائے گا تو بینک اس کو کرائے پر لے لے گا۔ اس طرح سے جنرل صاحب کی نہ ہنگ لگے گی نہ پھٹکڑی۔ مکان تیار تھا، فرنیچر، ایئر کنڈیشنز، فٹنگ وغیرہ سب کچھ ہو گیا۔ پھر پروگرام بنا کہ اس کا افتتاح کیا جائے، یہاں پارٹی ہو۔ میری سرکاری رہائش گاہ بالکل ان کے سامنے تھی۔ جب اس فنکشن کی تیاریاں شروع ہوئیں تو ایسے محسوس ہوا کہ پاکستان کے جتنے کنجر اور دلے تھے وہ وہاں اپنے اہل و عیال کے ہاں پہنچ گئے۔ کسی نے کسی ریسٹ ہاؤس پر قبضہ کر لیا اور کسی نے کسی ریسٹ ہاؤس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے علاوہ جو جنرل یحییٰ خان کے خاص لوگ تھے وہ سارے آ گئے۔ کیا نام بتاؤں، شریف لوگ تھے، جو لوگ بھی تھے سب کو معلوم ہے، راز کی کوئی بات نہیں۔ وہ لوگ پہنچے۔ اس کے بعد جنرل یحییٰ خان آئے، جنرل حمید بھی ان کے ساتھ ہے، اور وہ بھی ان کا مخصوص ٹولہ تھا۔ انعام الرحمان علوی سب کے انچارج تھے۔ مخصوص ٹولہ تھا، گرمیاں تھی نہ سردیاں۔ سوئمنگ پول کے سامنے رات کے 2-3 بجے تک شراب چلتی رہی، بڑا شور و غل ہوتا رہا، سرچ لائٹیں لگی ہوئی تھی۔ پشاور میں ایک جرمن جوڑا تھا، وہ آدمی لکڑی کی صنعت کاری کا ایکسپرٹ تھا، جسے انہوں نے پاکستان میں ایک اہم عہدے پر لگایا تھا۔ اس کی بیوی بڑی خوبصورت تھی۔ اس کے متعلق مشہور یہ تھا کہ وہ CIA کی جاسوس ہے۔ اس کا یہی کام ہوتا تھا کہ ہر اس محفل میں، خاص طور سے فوجیوں کی پارٹی میں، وہ کسی نہ کسی طرح ضرور پہنچ جاتی تھی۔ چونکہ عورت خوبصورت تھی لہٰذا ہر جگہ ویلکم ہوتی تھی۔
اس کا حسن ایک طرح کا پاسپورٹ تھا۔ وہ محترمہ بھی جنرل یحییٰ خان صاحب کی پارٹی میں نہ صرف موجود تھی بلکہ یحییٰ خان کے باقی جو دوست تھے وہ ان سب میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ ویسے بھی ویسٹرن تھی، بکنی پہن کے ان کے ساتھ نہا رہی تھی۔ ہوتا یہ رہا کہ اس محترمہ کو جرنیل اٹھا کے سوئمنگ پول کے اندر پھینکتے تھے، وہ پھر باہر نکلتی تھی تو کہکے لگتے تھے۔ یہ اس وقت کا حال ہے جب اس پاکستان میں ہمارے بے شمار فوجی مارے جا رہے تھے اور سارے پاکستان کے آخری دن تھے۔ کیونکہ یہ قصہ میرے گھر کے سامنے ہو رہا تھا، میں دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ اگر یہی حال رہا تو پھر اس ملک کا خدا ہی حافظ ہے۔ اصل میں فوجی حکمرانوں کی سب سے بڑی کمزوری اور خرابی یہ ہے، چونکہ وہ مختار کل ہوتے ہیں، انہیں کسی بات کا ڈر نہیں ہوتا، جواب دہی کا ڈر نہیں ہوتا، نہ اخبار میں جواب دہی ہوتی ہے، نہ پارلیمنٹ میں جواب دہی ہوتی ہے، اور جب وہ اپنی طاقت کے نشے میں ہوتے ہیں تو پھر انہیں خیال نہیں رہتا کہ کس حد تک جانا چاہیے، پھر وہ ہر حد سے گزر جاتے ہیں۔ انہیں اس وقت احساس ہوتا ہے جب ملک کا سنگین نقصان ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ ساری ہسٹری دیکھیں، ان لوگوں نے اس وقت اقتدار چھوڑا ہے جب انہیں کسی واقعہ سے دوچار ہونا پڑا۔ اگر یحییٰ خان کو اس پاکستان میں شرمناک شکست نہ ہوتی تو وہ کبھی اقتدار نہ چھوڑتا۔ تو یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، تاریخی عمل ہے، اس کا کوئی علاج فی الحال ہمارے پاس نہیں ہے۔ یحییٰ خان صاحب پتہ نہیں رات کو سوئے یا نہیں سوئے، لیکن 4 بجے اپنے صرف انڈر ویئر میں باہر نکل آئے، نشے میں بالکل دھت تھے۔ انہوں نے حکم دیا گاڑی تیار کرو، میں اسی وقت راولپنڈی جاؤں گا۔ متعلقہ سٹاف کے لوگ بیچارے بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ جی ابھی گاڑی منگواتے ہیں۔ انہوں نے ایس ایس پی کو کہا، ایس ایس پی نے ڈی آئی جی کو فون کیا کہ پریزیڈنٹ صاحب تو راولپنڈی جانے کے لیے تیار ہیں اور برآمدے میں ادھ ننگے کھڑے ہیں۔ یحییٰ خان صاحب کے کمرے میں ایک محترمہ تھی۔ انہوں نے تھوڑا تھوڑا دروازہ کھول کے انہیں واپس بلانے کی کوشش کی، لیکن وہ بکھرے ہوئے شیر کی طرح تھے۔ پتہ نہیں وہ اس محترمہ سے کس بات پر ناراض ہو گئے تھے۔ یحییٰ خان کے گھر کی کوئی محترمہ وہاں نہیں آئی تھی، ابھی تو اس گھر کی اوپننگ ہو رہی تھی۔ اس محترمہ نے کوشش کی، لیکن جناب جنرل صاحب باضد تھے کہ میں اسی وقت جاؤں گا۔ پھر یحییٰ خان صاحب کی ایک اور منظور نظر کو فون کیا، وہ آئیں اور بڑی منت سماجت کر کے ان کو اندر لے گئیں۔ اس طرح سے کرائسس جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ ایسٹ پاکستان کا کرائسس تو کوئی کرائسس ہی نہیں تھا، اصل کرائسس یہ تھا کہ یحییٰ خان کو ننگا دڑنگا کس طرح سے اندر لے جایا جائے، تو وہ کرائسس بڑی مشکل سے بہرحال ٹل گیا۔ ویسے تو ان کے بے شمار قصے مشہور ہیں، مثلا یہ کہ جب ایک دفعہ نیپال دورے پر گئے، جہاز میں انہوں نے اتنی پی لی کہ چل نہیں سکتے تھے۔ کوئی گھنٹہ پونا گھنٹہ جہاز فضا میں ہی گھومتا رہا کہ ان کا نشہ تو اترے کہ چلنے کے قابل ہو جائے تاکہ جہاز اتارا جائے۔ پھر جنرل یحییٰ کے کہنے پر جہاز میں موجود ایک خوبصورت لڑکی ان کے سامنے ایک کیبن کے اندر لائی گئی۔ تقریباً آدھا گھنٹے بعد وہ لڑکی کیبن سے باہر آئی تو جنرل یحییٰ کی طبیعت میں کچھ بہتری آ چکی تھی اور وہ اپنے قدموں پر اب چل رہے تھے۔ ان کا نشہ قدرے کم ہو چکا تھا، تب وہ نیپالی دورے کے فضول کاموں میں اپنا وقت ضائع کرتے رہے، کیونکہ ان کے لیے یہ ایک بیکار وقت تھا۔ اگر انہیں ملک و قوم کی فکر ہوتی تو یقیناً یہ اس عہدے کو اہمیت دیتے ہوئے اس دورے کی اہمیت سے واقف ہوتے اور اس دورے کے ذریعے ملک و قوم کی بہتری کے بہت سے پروجیکٹ سائن ہو سکتے تھے۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں 99% ایسے حکمران آئے ہیں جو صرف اپنی ذات تک سوچتے رہے، اپنے چسکے پورے کرتے رہے، اپنی جائیدادیں بناتے رہے۔ غریبوں، ملک و قوم کے بارے میں ان لوگوں کے پاس سوچنے کے لیے وقت نہیں تھا اور آج سب مٹی کا ڈھیر بن چکے ہیں۔ ان سب کے مستقبل کو دیکھتے ہوئے آج کے حکمرانوں کو سبق سیکھنا چاہیے کہ کتنے بڑے بڑے لوگ آئے اور انہوں نے اپنے کرتوتوں سے ملک و قوم کو کتنا نقصان پہنچایا، اور آج وہ سب مٹی کا ڈھیر ایک راکھ کی مانند ہے۔ آج انہیں کوئی یاد نہیں کرتا، بیگانے تو بیگانے، اپنے بھی انہیں یاد نہیں کرتے ہوں گے۔ لہٰذا جب بھی اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو کسی بھی عہدے سے نوازے، وہ اس عہدے کو ملک و قوم کی امانت سمجھتے ہوئے اپنے فرائض ایمانداری سے پورے کرے۔